واقعات وقت گزارنے کے لیے پڑھنے کا میں عادی نہیں. تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں. آپ نے سنا ہے کہ ابئی نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے آواز دی تھی, اس نے نماز تیز کی تھی, رسول نے پھر آواز دی, اس نے اور تیز کی, تیسری آواز میں مصلی لپیٹا, رسول کے پاس آیا, لبیک یا رسول اللہ. پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا شرم نہیں آتی؟ تجھے وجود نماز بلا رہا تھا, تجھے اصل نماز بلا رہا تھا, تجھے وجود نماز نے بلایا. اس نے کہا سرکار آپ نے کہا کہ نماز اللہ کی ہے, تو اللہ تو بڑا نہیں. رسول نے دیکھا تو نے دیکھا ہے وہ ہے. سرکار نہیں, سنا ہے نہیں, اس اللہ کو دیکھا نہیں, نہیں, اسے کبھی بولا بھی نہیں, نہیں. مانتا کیوں ہے؟ سرکار آپ نے کہا وہ ہے. فرمایا وہ بھی تو میں ہی بلا رہا تھا. اب میں جملہ دینے لگا ہوں, میری ہے کا نام دین ہے, نہیں کا نام دین نہیں. میں نے بلایا بس. یہ تو واقعہ آپ نے سنا. تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا. ابئی رسول کی محفل سے اٹھا اور صحابہ کی محفل پہ چلا گیا. صحابہ نے کہا ابئی آج چہرے پہ یہ اداسی کیوں؟ ابئی نے کہا آج بوڑھا ہو گیا تھا, آج پتا چلا ہے, شریعت کے مسئلے سے بے خبر رہا. آج مجھے نبی نے پاس بلا کے سمجھایا ہے کہ جب نبی آواز دے تو نماز توڑو اور نبی کی آواز میں لبیک کہو. یہ مجھے آج پتا چلا ہے. اللہ کی نماز توڑ دی جاتی ہے نبی کے بلانے پہ, اللہ کی تسبیح روک دی جاتی ہے نبی کے بلانے پہ. اتنا کہنا تھا. ابئی نے کہا کہ آج مجھے مسئلے کا پتا چلا. ساتھ بیٹھا تھا ایک 450 سال کا جوان سلمان. کیا کہنے, یہاں تو لفظ کا لہو سوال ہی پیدا نہیں ہو. سینے میں تھا اس کے تمغہ ایمان. اٹھ کے کھڑا ہو کے لگا کیا کہا تو نے بھائی؟ تجھے آج پتا چلا کہ نبی بلائے تو نماز توڑ دی جاتی ہے, تجھے اب بھی نہیں پتا چلا؟ اس نے کہا اچھا سلمان ابھی بھی نہیں پتا چلا. سلمان نے کہا کل میرے پہلو پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ, تجھے میں بتاؤں کہ وجود صلاۃ کسے کہتے ہیں, حقیقت صلاۃ کسے کہتے ہیں. جس ماتمی نے فرش میں نہیں بیٹھنا, تم نے فضا اور خلا میں جا کے مودت اور ولایت علی کا مزہ لینا ہے. سلمان نے ابئی کو اگلے دن اپنے پہلو میں کھڑا کیا. سلمان نے مصلی پہ آئے, سلمان نے عبادت شروع کی, سلمان نے نماز شروع کی. سلمان نے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہنے کے بعد سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے یا نبی کی آواز سلمان. سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا, نبی کے قریب لبیک یا رسول اللہ. سلمان پیاس ہے, پانی کا پیالہ پلا. سلمان مشکیزے سے کیا, پانی کا پیالہ بھرا, بسم اللہ پڑھ کے نبی کے قدموں پہ بیٹھا. نبی نے پیالہ پانی کا نوش فرمایا. نبی نے سلمان کو پیالہ دیا. سلمان نے پیالہ رکھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اجازت. ہاں سلمان واپس چلے جا. سلمان مصلی پہ کھڑا کہا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. سلمان نے نماز کو شروع کیا. جدھر سلمان نے نماز کو ختم کیا, ابئی نے جلدی سے نماز ختم کی. نبی کے قدموں پہ جا کے لگا بڑھا ہو گیا ہے بطول کی دہلیز میں سجدے کرتے ہوئے, جسے ابھی تک اتنی معرفت بھی نہیں ہوئی. جب اس نے نماز توڑی تھی, اس نے نماز کو سرے سے کیوں نہیں پڑھا, اس نے نماز کو شروع سے کیوں نہیں پڑھا, اس نے وہیں سے آ کے نماز کیسے شروع کر دی؟ نبی نے بلا کر سلمان تو نماز توڑ کے آیا تھا, جی مولا تو نے سرے سے کیوں نہیں شروع کی؟ نبی کے قدموں بیٹھ کے تھا مولا تجھے تیری عزت کا واسطہ پہلے بتا میں نے توڑی کب تھی, میری ٹوٹی کب تھی؟ میری نماز کب ٹوٹی؟ میں تو اطاعت حجت میں تھا. تصحیح کرے وہ اپنے عقیدے کو. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سلمان بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا, جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گرد ہو, جھاڑو نہیں دیتا تھا. سلمان ہر صبح جا کے دہلیز عصمت پہ سجدہ کرتا تھا. ادھر مؤذن مدینے کی مسجد سے اذان دیتا حی علی الصلاۃ, سلمان بطول کی دہلیز پہ آتا, دہلیز پہ آ کے سجدہ کرتا, پھر مسجد میں جاتا.
ایک دن ایک صحابی نے نبی کی ابا پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس سلمان بوڑھے کو یہ تو بلا کے پوچھے حی علی الصلاۃ پہ مسجد میں آیا جاتا ہے، یہ بطول کے دروازے پہ جاتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے؟ نبی نے کہا سلمان انہیں کیوں نہیں بتاتا وہاں کیا کرنے جاتا ہے؟ فرمایا انہیں سمجھانے کے لیے جاتا ہوں یہاں اسی کی قبول ہوتی ہے جس پہ وہ راضی ہوتی ہے۔ جی آپ سب عبادت تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، حجت کی اطاعت کا نام ہے۔ اختیار حجت کو سمجھو، حجت کے اختیار کو سمجھو، اپنے بادشاہوں کے اختیار کو سمجھو تو صحیح، کس اختیار کے مالک ہیں؟ جن کے بہلول، بلال، کمبر، مقداد اور قلندر کے اختیار نہیں پڑھے گئے۔ آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں سرکار یہ آپ جو کہہ رہے ہیں علی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنی حد میں رہے، اپنی اوقات میں رہے۔ ابھی تو ہم علی کے وجود کے فضائل پڑھے اور تجھ سے برداشت نہیں ہو رہے، ہمیں مجبور نہ کرنا، ہم اس گھر کے جانوروں کی فضیلتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ آج 2 ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے 14 غیب جانتے تھے؟ نبی کے گھر میں ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، وہ بھی غیب جانتی تھی۔ میں شہزادی صاحب کی بات کی پختگی کر رہا ہوں، میں تلاوت بھی کر رہا ہوں اور چہروں کی زیارت بھی کر رہا ہوں۔ سرکار نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں پہ سارے ہی ماننے والے ملیں گے، اور الحمدللہ میری نظریں کہیں بھی ایسی نہیں ٹھہری جہاں ایک ہلکا سا شکن بھی شک کا آیا ہو۔ حجت کے اختیار کو سمجھو، حجت کی طاقت کو سمجھو۔ نبی کے گھر میں اونٹنی تھی، وہ غیب جانتی تھی۔ سنی کتابوں سے ثابت کر دیتا ہوں، مسجد کا مولوی بھی ثابت کر دیتا ہے۔ رسول مکہ سے ہجرت کر کے جب پہنچے، سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر مہمان بنے۔ رسول نے کہا کسی کا دل دکھاؤں گا ناراض ہو جائے گا، قصوہ کی مہار چھوڑ کے جہاں یہ بیٹھے گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بیٹھی آ کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ، اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ جس اونٹنی پہ چند لمحوں کے لیے نبی سواری کرے وہ عالم غیب ہو سکتی ہے، اور جس کی خود رسول سواری بنے۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ نیچے والی عالم الغیب ہے، اوپر والا پھر عالم الغیب تو نہیں ہوگا؟ کوئی تو بندہ ہوگا جو ساتھ میرے چلے گا۔ اگر نیچے عالم الغیب ہے پھر اوپر تو عالم الغیب نہیں ہوگا، پھر اوپر تو کوئی عہدہ اور ہے، تو سب اور ہے۔ اس لیے کہ جب نبی نماز پڑھا رہے تو جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ عابد تھے، جو پڑھا رہا تھا وہ عبد تھا۔ سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ، خدا نے خود اسے عبد کہہ کے بلایا۔ جو پیچھے تھے وہ عبد نہیں تھے، وہ عابد تھے۔ جو آگے تھا وہ عبد تھا، جو اوپر تھا وہ معبود تھا۔ عرش پہ معبود، مصلی پہ عبد، پیچھے عابد۔ اوپر معبود کی عبادت ہو رہی تھی، عبد نماز پڑھا رہا تھا، عابد پڑھ رہے تھے۔ حجرے کا پردہ اٹھا، ظاہری کمسنی میں ایک شہزادہ نکلا، عابدوں کی گردنوں پہ اپنے پاؤں رکھتا ہوا، عبد کی پشت پہ آ کے بیٹھ گیا۔ عبد کی پشت پہ بیٹھ کے اس نے معبود سے کہا اب نیچے عبد ہے، تو معبود ہے، اب بتا میں کون ہوں؟ پیچھے عابد رہ گئے، آگے عبد ہو گیا، تو معبود ہو گیا۔ آواز قطعی حسین نیچے نہ اترنا، میں تجھے تیرا عہدہ بتانے لگا ہوں۔ پیچھے عابد ہیں، یہ عبد ہے، میں معبود ہوں، تو ابا عبد اللہ۔ جی ہاں، حسین تو عبداللہ۔ نہ چیلنج کرنا کہ ہم تمہیں گھر کے جانوروں کی فضیلتیں سنائیں اور پھر تجھے غش آئے۔ جانور تو پھر بھی سانس لیتے ہیں، زندگی ہے ان کے پاس،
جانور تھے، سانس لیتے تھے، زندگی تھی. علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا. شیرازی بادشاہ زمانہ تلوار کہتا تھا، علی ذوالفقار کہتے تھے. کتابوں کا انبار ممبر پہ لگاؤں گا. بہت سی جنگیں ایسی ہیں جہاں پہ جا کے علی قبضہ تلوار پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے. ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی تھی، 3 گردنیں کاٹتی تھی، 4تھی چھوڑ دیتی تھی، 6 کاٹتی تھی، 7ویں چھوڑ دیتی تھی، 10 کاٹتی تھی، 11ویں چھوڑ دیتی تھی. مالک اشتر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا، یا علی یہ تیری تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی ہے، نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. آئے ہائے ہائے، کیا جنت کا ماحول، کیا جنت کا ماحول. تو یہ تو بے جان کے فضائل سنائیں تو لوگ پریشان ہو جائیں. یہ سانس تو نہیں لیتی تھی نا، لیکن بہت سو کے سانس لے لیتی تھی. خود سانس نہیں لیتی تھی، اسے دیکھ کے بہت سے سانس خشک ہو جاتے تھے، اکھڑ جاتی تھی سانسیں اس کو نیام کے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھ کے. یہ نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سوتی تھی تو سارے ہی سوتے تھے. واللہ با حسین 2 بادشاہ کے علم ہے. پوری مجلس سے آئیے صرف علی کی ذوالفقار سنانے کے لیے. ایک جنگ پہ دشمن علی کے قبضے پہ تھا، علی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. اس نے کہا، یا علی آپ تو کریم ہیں، آپ سے جو مانگے وہ دیتے ہیں، کچھ میں بھی مانگنا چاہتا ہوں. نے کہا بول کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اپنی ذوالفقار دے دیں، اپنی تلوار دے دیں. اب علی کی دہلیز سے کوئی خالی جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علی نے ذوالفقار کو ریت پہ پھینکا، اٹھا، اٹھا. اس نے ذہن میں سوچا کہ جلدی سے تلوار اٹھاؤں گا، الٹا وار علی پہ کروں گا. پھرتی سے اٹھا، ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ، ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ، ہاتھ تلوار پہ نظر علی پہ. زور لگا رہا ہے، اٹھنے گئی، زور لگا رہا ہے، ہلنے گئی. جب زور لگا کے تھک گیا تو وہی ہاتھ علی کے قدموں پر رکھ دیے. رکھ کے کہنے لگا، یا علی معاف کیجئے گا، ہزاروں دفعہ اس تلوار کو آپ کی انگلیوں پہ لہراتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پورا زور لگایا، یہ ہلی کیوں نہیں؟ علی نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا، بدبخت، میں نے تلوار دی تھی، اپنا بازو تو نہیں دیا. میں نے تلوار دی تھی. وہیں پہ کسی شاعر نے کہا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. حجت کا اختیار یہ تھا. بس ختم کروں اور یہیں پہ 2 جملے سن لینا. یہ تھا اختیار حجت. امام حسین مکہ سے نکل کے کربلا پہنچ گئے اور حسین کربلا میں جا کے اختیار حجت بتا رہا تھا. اگلا اختیار کسے دے دیا؟ اپنے وقت کے علی کو. یہیں پہ جملہ سنیے گا، بہت کم ہوتے ہیں اس بادشاہ کے فضائل منبر سے پڑھے جاتے. میں شہزادے کا فضائل پڑھنے لگا ہوں، آؤ میرے ساتھ مل کے دہلیز عصمت پہ سجدہ کریں. ملعون یزید شام میں رہتا تھا اور اس نے مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا. آج زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ سجاد خون روتے تھے، سجاد لہو روتے تھے. شاید سجاد ہر وقت صرف روتے ہی تھے. اختیار حجت بتانے لگا ہوں. یہ تھی سجاد کی بہادری، یہ تھی سجاد کی طاقت. اس جملے پہ نوجوان سے کیا بچے سے دل سے داد نکلے گی، کیونکہ یہ محنت کا جملہ نہیں، عطا کا جملہ ہے. جملہ خود بولے گا کہ میں شہزادی کی عطا ہوں. مجھے 14 کی طہارت کی قسم، جس یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا تھا، پورا 1 سال سجاد اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اسے امام کی بیعت چاہیے تھی نا، تو وہ سجاد سے بھی مانگتا. اسے سجاد سے کیوں نہیں مانگی؟ مجھے معاف کیجئے گا، کڑی سجاد کے ہاتھ میں نہیں، امت کے ہاتھ میں تھی.
قیدی امامت نہیں تھی، امت تھی. جتنی دیر میرا بادشاہ قید خانے میں بیٹھا رہا، یزید ایک رات بھی نہیں سو سکا، بے چین کر دیا سجاد نے اسے. اس لیے تو شاعر نے کہا تھا بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کی زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. جتنی دیر سجاد قید خانے میں رہے، سجاد نے طاقت امامت بتائی. سجاد نے کہا ہمارے اندر آج بھی اتنی ہی طاقت ہے. اس نے حسین سے بیعت مانگی، اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے بیعت کے انکار کے. زمانہ جب تک حسین حسین کرے گا، حسین کے لفظ یاد آئیں گے، حسین کے جملے یاد جائیں گے. جہلم کا قدیمی ازادار مجمع، ولایت والا چہروں پہ علی ولی اللہ کی مسکراہٹ والا مجمع اس لفظ کو سنے گا. جب یزید نے ولید کے دربار میں حسین سے بیعت کا مطالبہ ولید کے ذریعے سے کیا تھا، ولید نے کہا تھا یزید کا مطالبہ ہے، حسین وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے، وہ حسین آپ کیا جواب دیں گے؟ امام حسین نے 26 رجب کو شاہ صاحب ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے ایسا طریق ساز جملہ کہہ دیا جسے قیامت تک کے لیے کوئی دشمن حسین مٹا نہیں سکا. حسین نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، اسے صرف میرا اتنا جواب لکھ کے بھیج دے، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی. اس نے کہا یہ پورا عرب جانتا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ یہ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے. حسین نے کہا تو صرف اسے اتنا لکھ کے بھیج کہ انا حسین ابن علی. اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا، میں اس جیسے کی کیسے؟ جب میرے باپ نے اس جیسے کی نہیں کی، میں اس جیسے کی کیسے کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف قتل حسین میں یزید ہی شریک جرم نہیں، ہر وہ بندہ شریک جرم تھا جس نے یزید کی بیعت کی تھی. جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ اس دور کے مسلمان تھے، ابھی نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے تھے. اس کا مطلب کہ نبی کے دور کے صحابی موجود تھے جنہوں نے نبی کے دور میں نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، انہوں نے بیعت توڑ کے یزید کے ہاتھ پہ کی. اور یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنما دور. داد آپ نے میری سوچوں سے بڑھ کے دی، توقع سے بڑھ کے دی. اب اس جملے کو محفوظ کر لیجئے گا. یہ تھا تاریخ مسلمان کا بدترین دور کہ رسول کے جانے کے 50 سال بعد یزید جیسا ایک فاسق، فاجر، بدکار مملکت اسلامیہ کا وارث بنا، اور اس دور کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی. یہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ صرف لوگ نہیں، مستقبل کے راوی ہیں. یہ لوگ صرف بیعت نہیں کر رہے، ان میں بڑے بڑے مستقبل کے محدث چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے حدیث نقل کرنی ہے، انہوں نے تاریخ کو روایت کرنا ہے، انہوں نے رسول کے فرمان کو روایت کرنا ہے. تو جب ہاتھ یزید کے ہاتھ میں تھے، زبان آل محمد کا حق کیسے بول سکتی تھی؟ پھر اس دور میں جو تاریخ بنی، آج کے مسلمان نے اسے مستند اس لیے سمجھا کہ یہ نبی کے فوراً بعد بنی تھی، جبکہ نبی کے فوراً بعد یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تھی. اور یہ فقہ اور شریعت کا قانون ہے، جب کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. پھر مجھے معاف کیجئے گا، یزید کے دور میں جن مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی، اب ان کا اسلام سے قرآن کے مطابق کوئی تعلق نہیں رہا. پھر اس کا مطلب کہ حسین کو مسلمانوں نے نہیں مارا، مسلمانوں نے نہیں مارا، کافروں نے مارا. اور یہ تھا اختیار حجت کہ شریعت کا اور قرآن کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اب اگر وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہے اور کوئی حجت موجود ہو، اسے اس کے پاس آنا پڑے گا، اس کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کرنی پڑے گی، جس کے لیے کہا جاتا ہے نص ہے تجدید بیعت. بیعت کا پلٹ کے واپس آنا، بیعت کا دوبارہ قائم ہونا. وہ دوبارہ معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. یہ تھی حسین کی جنگ کہ لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی. اس کا مطلب نبی والی بیعت ٹوٹ گئی، علی والی بیعت ٹوٹ گئی، حسن والی بیعت ٹوٹ گئی،
لوگ دوبارہ زمانے جہلیت میں چلے گئے، حسین اپنے بہتر لے کے کربلا سو گیا، اگلی حجت 1 سال کے لیے قید خانے میں بیٹھی رہی۔ اب مجھے طریقہ مورخ بتائے کہ وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی؟ اس 1 سال میں امت کہاں تھی؟ حالت کفر میں تھی یا حالت اسلام میں تھی؟ اس کا مطلب ہے یہ جو امام قید خانے میں تھا، امام قید نہیں تھا، امت قید تھی۔ نقلی بیعت کے دعوے داروں کے چہرے سے حسین اور حسین کے بیٹوں نے نقاب اتار دیے۔ حسین نے سارے بدلے اکٹھے لے لیے۔ ذرا جنگ تو سنو حسین ابن علی کی، کبھی یوں حملہ بھی سنو حسین ابن علی کا۔ حسین نے سارے حملے اکٹھے لے لیے۔ یزید کے پاس آج طریقہ مورخ یہ کہتا ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا۔ سارے کہتے ہیں، آپ تائید فرمائیں گے، میں نتیجہ دے کے چھوڑ، یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا۔ کیوں یزید غلط تھا؟ نہیں جی یزید کی خلافت غلط تھی۔ آئے مولوی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وہ اپنی کتابوں لائے اور مجھے اپنی کتاب اور قوانین شریعت کے مطابق یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ تمہارے پاس جتنے خلافت کے اصول تھے وہ سارے یزید کے پاس تھے۔ مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ ہوتا ہے۔ یزید کے پاس یہ تھا۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں، اجماع امت یزید کے پاس تھا، اجماع ہو گیا تھا امت کا۔ دوسرا خلافت کا قانون یہ تھا کہ پہلا دوسرے کو نامزد کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کے باپ نے نامزد کیا تھا۔ خلافت کا تیسرا اصول تھا کمیٹی بن کے فیصلہ کرے اور کسی ایک کو چن لے، یزید کے پاس یہ بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے پاس تو خلافت کے سارے قانون تھے، پھر یزید غلط کیسے، حسین صحیح کیسے؟ پھر تمہیں ماننا پڑے گا حسین صرف صحیح اور یزید صرف غلط نہیں، تمہیں ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع امت غلط تھا، حسین صحیح تھے، استخلاف غلط تھا، حسین صحیح تھے، شورا غلط تھی، تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط، امامت صحیح تھی، خلافت غلط تھی۔ اگر مان جاتے پھر بیٹی علی کی شام کے بازار میں